ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بأی ذنب قتلت وإذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے رحلت فرمائے 1500 سال بیت چکے ہیں۔ ان سالوں میں اس کائنات پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ سب سے بڑی تبدیلی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پر عطا فرمایا، اور اسلام کی اس نعمت کو اللہ نے وہ نعمت قرار دیا جسے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں نے آج کے دن تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے لفظ دین استعمال کیا تو فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ دین ہی مکمل نہیں کیا بلکہ میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام فرمایا ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ وہ دین اسلام کی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر مکمل فرمائی۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو امن، سکون اور راحت اور چین کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام سے پہلے اس دنیا میں جہالت کا دورہ تھا۔ آج بھی جو دنیا کے خطے دین اسلام کی دولت سے، نعمت سے محروم ہیں، وہاں آج بھی انسانیت سسکتی ہے، اور کئی خطے ایسے ہیں جہاں پر لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن دین اسلام کی نعمت سے آگاہ نہیں ہے۔ دین اسلام میں جو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے بقا کا پیغام رکھا ہے اس کو جانتے نہیں۔ مقام افسوس ہے کہ آج ہم اسلام کا نام بھی لیتے ہیں لیکن اسلام ہماری فطرت میں، ہماری طبیعت میں، ہماری عادات میں دین اسلام بطور دین کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہم مسلمان ہوتے تو ہمارے معاشرے میں ہم دوسروں کو ان کے حقوق دینے پر تیار ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین اسلام اللہ رب العزت نے جب عطا نہ کیا تھا تو لوگ انسانوں کی منڈیاں لگایا کرتے تھے، باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور پھر ان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان بیٹیوں کو مقام عطا کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اسے بیٹیاں عطا کی، اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے گا، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے گا، اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے گا، ایسے بندے کو اللہ رب العزت جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ گزشتہ دنوں سے دل انتہائی بے چین ہے، پریشانی ہے کہ گھیرے ہوئے ہمارے اس ملک پاکستان میں ایک درندہ صفت شخص کہ جسے اللہ رب العزت نے بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، جس آنگن میں بیٹی نہیں ہوتی وہ آنگن سونا سونا سا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس ظالم کو بیٹی عطا فرمائی۔ 7واں دن جو عقیقے کا دن ہوتا ہے، لوگ اولاد سے محبت کرنے والے
جن کو اللہ نے اولاد عطا نہیں کی، جب اللہ ان کو اولاد عطا کرتا ہے، اولاد کا منہ دکھاتا ہے، یہ اولاد کی نعمت کی قدر ان سے پوچھنی چاہیے۔ اللہ نے اس ظالم کو بیٹی عطا کی، 7واں دن جو اس کے عقیقے کا دن تھا، اس عقیقے والے دن اس ظالم نے اپنی اس معصوم بیٹی کہ جو دنیا میں آنے کا جو جرم اس سے ہوا تھا، اس کا جرم نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس بیٹی کی وجہ سے اس ظالم کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنانا تھا۔ بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وصیتیں فرمائیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بیٹیاں بری ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انبیاء کو بیٹیاں عطا نہ فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور آپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت، انتہا درجے کی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں سے بھی محبت تھی، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی اولاد سے بھی محبت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو اپنی نماز کی حالت میں اپنی گود میں بچہ اٹھایا ہوتا، اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، ان کا نام سیدہ امامہ تھا۔ یہ نواسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ نواسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ محبت تھی آپ کو آپ کی بیٹی سیدہ زینب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کی اولاد سے بھی محبت کرنے والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رحیم، اس قدر شفیق، اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کے ایسے انداز میرے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا کو دکھائے کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں، آپ حالت سجدہ میں ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ، آپ کی کمر پہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی اولاد امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آ کے سوار ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو طویل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کا وقت بڑھا دیتے ہیں۔ اس قدر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی سے اور بیٹی کی اولاد سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے سفر کر کے واپس تشریف لاتے، مدینہ منورہ میں آتے، سب سے پہلے آپ جو کام کرتے مسجد میں آ کے 2 رکعت ادا کرتے، اور اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جایا کرتے، اور اپنی بیٹی کو جا کے ملا کرتے، اپنی بیٹی کو جا کے محبت سے پیش آیا کرتے۔ یہی بیٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے وہ انداز متعارف کروائے بیٹیوں کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے وقت آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں جب اپنے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کیا تھا تو آپ نے ان کو رہا کرتے ہوئے کہا تھا کہ مکے میں پہنچ گئے تو میری بیٹی زینب کو میرے پاس بھیج دینا۔ سیدہ زینب جس روز مکہ چھوڑ کے مدینے کو جا رہی تھی، ایک ظالم مکے کا مشرک جس کا نام حبار ابن اسود ہے، یہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا، چھپ کے بیٹھا ہوا، اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھی، حمل ضائع ہو گیا، زخمی حالت میں مدینہ میں پہنچتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جس روز مکے کو فتح کرتے ہیں، مکے کی فتح کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، چند لوگوں کے متعلق آپ نے فرمایا اگر یہ بیت اللہ کا غلاف تھامے ہوئے مل جائیں ان کو تب بھی معاف نہیں کرنا، ان کی گردن وہاں پر بھی اڑا دی جائے۔ ان میں سے ایک نام حبار ابن اسود کا بھی تھا۔
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی کا زخم تازہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں سے اتنی محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے، اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، علی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو بے چین کیا، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا، اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان اور بے چین کیا۔ افسوس کہ آج لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے نام کا ورد بھی جپتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں نشاور کرنے کا عزم بھی کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو اپنے لیے بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتے، اپنے لیے بیٹیوں کو برا محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میاں والی کا صفاق، وہ درندہ کہ جس نے 7ویں دن چھوٹی سی معصوم بچی کو، کہ جس نے آپ پوری آنکھیں بھی کھول کے اس جہان کو نہ دیکھا تھا، کہ جس نے کوئی ڈیمانڈ بھی نہ کی تھی، جس نے کچھ نہ مانگا تھا، جس کا تقاضا کوئی نہ تھا، جس کا کوئی ڈیمانڈ نہ تھی، جس نے کوئی سوال نہ کیا تھا، اس ظالم کو ذرا ترس نہ آیا۔ آج ہم اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو یقین جانیے دل محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، دل میں محبت کے جذبات امڑ آتے ہیں۔ بیٹوں سے زیادہ محبت بیٹی سے ظاہر ہوتی ہے، اور بیٹیاں اپنے حصے کی محبت بیٹوں سے بڑھ کر وصول کرتی ہیں۔ ہائے افسوس، یہ ظالم، یہ صفاق، یہ درندہ، اس کے دل میں ذرا خیال نہ آیا اس معصوم کلی کو جو ابھی پوری طرح کھلی بھی نہ تھی۔ وہ 7واں دن، عقیقے کا دن، شاید وہ اللہ کی طرف سے زندگی اتنی لے کے آئی تھی، جس کو اس نے باپ کہنا تھا، جو اس کا باپ بننا تھا، اس نے وہ اس دور کی یاد تازہ کر دی کہ جس دور کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب وہ زندہ درگور ہونے والی اس سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ درگور کیا گیا، تو اس لیے آئیے ہمارے سامنے یہ واقعہ ہو گزرا، ہم تقاضا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ جن لوگوں نے اسے مجبور کیا، یہ صفحات بنا، جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر دشمن تھے، جو بیٹی کی پیدائش کے خلاف تھے، ان تمام لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں ایسے درندوں سے باپ نما، ایسے درندوں سے، رشتہ داروں کی شکل میں ایسے درندوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور یہ بیٹیاں ہمارے لیے جنت کے ٹکٹ ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری بیٹیوں کے مقدر اچھے فرمائے، اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔